بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی وسلم علی سیدنا و نبینا و مولانا محمد وعلی آلہ و صحبہ اجمعین۔ عالی قدر ناظرین، آج رسول کریم علیہ السلام کے لبوں سے صادر ہونے والا ایک جواہر پارہ آپ کی ایک حدیث پاک آپ کی خدمت میں پیش کرنا ہے۔ یہ حدیث پاک عملی زندگی کا نچوڑ اور خلاصہ ہے۔ کون سی چیزیں انسان کو ہلاکت میں ڈالتی ہیں، کون سی چیزیں نجات دیتی ہیں، کون سی چیزیں انسان کے درجات میں بلندی کا ذریعہ ہیں، انسان کا خدا کے ساتھ تعلق کیسا ہونا چاہیے، انسان کا مخلوق کے ساتھ تعلق کیسا ہونا چاہیے، ان تمام باتوں کا یہ حدیث احاطہ کرنے والی ہے۔ راوی ہیں حضرت سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ۔ آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ رسول کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ تین چیزیں گناہوں کا کفارہ ہیں، پھر فرمایا تین چیزیں درجات میں بلندی کا ذریعہ ہیں، پھر فرمایا تین چیزیں نجات دینے والی ہیں، وَثَلَاثٌ مُہْلِكَاتٌ، اور تین چیزیں ہلاکت میں ڈالنے والی ہیں۔ سب سے پہلے حضور علیہ السلام نے وہ چیزیں بیان فرمائیں جو گناہوں کا کفارہ بن جاتی ہیں۔ ظاہر ہے انسان ہے، زندگی گزارتے ہوئے سلپ کرتا ہے، پھسلتا ہے، خطا ہوتی ہے، اس سے گناہ کرتا ہے، معصیت کا ارتکاب ہو جاتا ہے، اللہ کی نافرمانی کر بیٹھتا ہے، تو پھر اس کو فکر لگتی ہے کہ میں کوئی ایسا کام کروں میرے گناہ معاف ہو جائیں۔ تو آقا علیہ السلام نے وہ اعمال خیر بتائے کہ جن اعمال خیر کی بجا آوری گناہوں کا کفارہ بن جاتی ہے اور گناہوں کی مغفرت کا ذریعہ بن جاتی ہے۔ فرمایا کہ جو تین چیزیں کفارہ بنتی ہیں وہ کیا ہے کہ وہ مشکل کے وقت اچھی طرح سے وضو کرنا۔ طبیعت نہیں چاہتی، مثلا سردی شدید ہے اور آپ نے وضو کرنا ہے، اس وقت اچھے طریقے سے تمام تر آداب و تقاضوں کے مطابق پورے قرینے کے ساتھ وضو کرنا، فرمایا یہ گناہوں کا کفارہ بن جاتا ہے۔ دوسرے نمبر پر حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ ایک نماز پڑھنے کے بعد دوسری نماز کا منتظر رہنا۔ ویسے بھی جب کسی کو کسی سے محبت ہو تو محب اپنے محبوب کی ملاقات کو بےتاب رہتا ہے، بے چین رہتا ہے۔ تو نماز تو مومن کی اس کے خدا کے ساتھ ملاقات کا اہتمام ہے، اس کے پروردگار الہ اور معبود کے ساتھ وصال کے لمحات ہیں جو نماز کی حالت میں اسے میسر آتے ہیں۔ تو اس لیے حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ مومن وہ ہے جو ایک نماز کے بعد دوسری نماز کے انتظار میں رہتا ہے۔ تو چونکہ یہ اس کی محبت مع اللہ کی، محبت باللہ کی دلیل ہے، اللہ کی ذات کے ساتھ عشق کی دلیل ہے، تو محبت جو ہوتی ہے وہ گناہوں کا کفارہ بن جاتی ہے۔ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ یہ ایک نماز کے بعد دوسری نماز کا انتظار یہ گناہوں کا کفارہ۔ دو اور تیسرا ارشاد فرمایا کہ نقل الاقدام الی الجماعات، جماعت کی نمازوں کی طرف چل کے جانا۔ بعض اوقات انسان اسے بوجھ سمجھتا ہے، مسجد دور ہے، موسم ایسا ہے، طبیعت بوجھل ہے، لیکن حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جو اہتمام کے ساتھ چل کے جائے گا جماعت کی نماز کی طرف تو یہ اس کے گناہوں کا کفارہ بن جائے گا۔ اب ان چیزوں کا تعلق تھا اللہ کی ذات کے ساتھ، حقوق اللہ کے ساتھ۔ آگے حضور علیہ السلام نے وہ چیزیں تو جو درجوں میں بلندی عطا کرتی ہیں، درجات کی رفت کا باعث بنتی ہیں، وہ کیا ہیں؟ اب آپ محسوس کریں گے کہ ان تین چیزوں میں سے دو چیزوں کا تعلق بندگان خدا کے ساتھ ہے، عباد اللہ کے ساتھ ہے۔ پہلی چیز حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ طعام و طعام، کھانا کھلانا۔ جب آپ دسترخوان وسیع کریں گے، مخلوق خدا آپ کے دسترخوان پہ آئے گی، آپ کے ساتھ شریک طعام ہوگی، اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے آپ کو درجوں میں بلندی عطا فرمائے گا۔ پھر حضور علیہ السلام نے فرمایا وَإِفْشَاءُ السَّلَام، سلام عام کرنا۔ جب آپ کسی سے ملاقات کرتے ہیں تو آپ خوش دلی کے ساتھ اسے سلام کریں۔ سلام کیا ہے؟ سلام محض ایک ٹریڈیشن نہیں، سلام محض ایک کسٹم، رواج، روایت نہیں ہے، ایک ریت نہیں ہے، بلکہ سلام ایک بندہ مومن کی طرف سے دوسرے بندہ مومن کے لیے سلامتی کا پیغام بھی ہے، سلامتی کی دعا بھی ہے، اور یہ پیغام ہے کہ میرا وجود تیرے لیے امن کا پیکر ہے، سلامتی کا پیکر ہے۔ دو، تیسری چیز حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی کہ جب لوگ سو رہے ہیں، دنیا والے سو رہے ہیں، اور رات کے پچھلے پہر کوئی شخص اٹھ کر کے نماز پڑھتا ہے تو اللہ وہ جو صلاۃ باللیل ہے اس کی وجہ سے اس کے درجات میں بلندی عطا فرما دیتا ہے۔ تیسری چیز حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمائی تھی کہ تین چیزیں نجات کا ذریعہ بننے والی ہیں۔ وہ تین چیزیں کیا ہیں؟ اب ان تین چیزوں میں سے بھی دو چیزوں کا تعلق، ایک کا تعلق بندگان خدا کے ساتھ، دوسری کا تعلق خود بندے کی اپنی زندگی کے ساتھ، تیسرے کا تعلق اللہ رب العزت کی ذات کے ساتھ۔ پہلی چیز حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمائی کہ فَالْعَدْلُ فِي الْغَضَبِ وَالرِّضَا، آپ غصے کے عالم میں یا خوشی کے عالم میں بہر صورت عدل کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑنا۔
ہر صورت میں عدل کرنا ہے. آپ کی کسی کے ساتھ اٹیچمنٹ ہے یا نہیں ہے, آپ کی کسی کے ساتھ پرسنل تعلق ہے یا گرج ہے, جو بھی ہے, لیکن جب آپ عدل کی کرسی پہ بیٹھے ہوں, جب آپ مقام فیصلہ پہ بیٹھے ہوں, تو پھر عدل کا دامن ہاتھ سے چھوڑنا نہیں. اگر آپ یہ کام کریں گے تو سمجھیں آپ نجات کے راستے پر چل رہے ہیں. پھر حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ نجات دینے والی دوسری چیز ہے خوشحالی میں اور تنگ دستی دونوں حالتوں میں میانہ روی اختیار کرنا, اعتدال کا راستہ اختیار کرنا. دو, اس کا تعلق تھا انسان کی اپنی زندگی کے ساتھ, اپنی ذات کے ساتھ. تیسری چیز حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ خشیت اللہ فی السر والعلانیہ, چاہے آپ محفل میں ہیں تنہائی یا تنہائی میں, رزم میں ہیں یا خلوت, بزم میں ہیں یا خلوت میں, باہر صورت خوف خدا آپ کے دامن گیر ہونا چاہیے. یہ نہیں ہے کہ آپ پبلک کے سامنے تو آپ اپنے آپ کو بڑا اللہ سے ڈرنے والا شو کر رہے ہیں, لیکن جب آپ تنہائی میں گئے تو آپ نے خوف خدا کی چادر اتار پھینکی, وہ لبادہ ظاہر والا اتار پھینکا نہیں. فرمایا فی السر والعلانیہ, خلوت جلوت دونوں جب سیم ہوں اور آپ اللہ تعالیٰ کی خشیت میں زندگی بسر کریں تو سمجھیں اللہ تعالیٰ نے آپ کو نجات کا راستہ عطا فرما دیا ہے. پھر آگے آخری چیز حضور علیہ السلام نے تین چیزیں ارشاد فرمائیں جو ہلاکت میں ڈالنے والی ہیں, بربادی کے راستے پر ڈالنے والی ہیں. پہلی چیز فشح مطاع, ایسی بخیلی اور کنجوسی جس کے مطابق زندگی بسر کی جائے, جس کی اطاعت بھی کی جائے. ہر بندے کے اندر, قرآن نے کہا وَحُضِرَتِ الْأَنفُسُ الشُّحُّ, طبیعتوں کے اندر تو بخیلی ہوتی ہے, لیکن بندہ اگر اپنی طبیعت کو دبائے, بخیلی کو نوچ پھینکے اور بندہ اللہ کے راستے میں بھی خرچ کرے اور جہاں خرچ کرنا مقصود ہے وہاں خرچ کرنے میں کنجوسی نہ کرے, یہ ایک الگ بات ہے. لیکن جو اندر کی کنجوسی ہے بندہ اسی کو فالو کرنے لگ جائے, تابع اس کے ہو جائے. قرآن مجید نے یہ لفظ شح کا یہ طبیعتوں کی گھٹن کے لیے بھی استعمال فرمایا, جس کو آپ کہہ لیں جو دوسرے بندے کے بارے میں گھٹن آ جاتی ہے. تو اب وہ جب گھٹن دل کے اندر ہے لیکن بندے نے اس کو دبا لیا اور اگلے کے ساتھ اس کے ایٹیچیوڈ میں, اس کے رویے میں کوئی فرق نہ آیا تو وہ معاف ہے. لیکن وہ گھٹن دل میں رکھی اور پھر دوسرے کو نیچا دکھانے کی فکر میں بندہ لگ گیا تو یہ چیز ہلاکت میں ڈالنے والی ہے. پھر حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ وَهَوًا مُتَّبَعٌ, وہ خواہش جس خواہش کے پیچھے بندہ پاگلوں کی طرح بھاگنے لگ جائے. اور تیسری چیز جو ہلاکت میں ڈالنے والی ہے وہ خود پسندی کا مرض ہے, اعجاب المرء بنفسہ, کوئی بندہ اپنے آپ کو ہی سب سے اچھا سمجھنے لگ جائے, اپنے آپ کو ہی سب سے بہتر سمجھنے لگ جائے اور دوسروں کو وہ حقیر جانے. جس بندے کے اندر خود پسندی کا مرض آ گیا سمجھ لے کہ وہ ہلاکت اور بربادی کے راستے پر چل نکلا ہے. اللہ تعالی ہم سب کو رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے اس فرمان کو اپنے عمل میں ڈھالنے کی توفیق عطا فرمائے.